بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تمنا رہتی تھی کہ مشرکین عرب جو مطالبہ کرتے تھے کہ یہ معجزہ اگر آپ دکھائیں گے تو ہم آپ کی رسالت کا اقرار کر لیں گے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، تو 8ویں پارے کے شروع میں اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ بات معجزات کی ہے۔ اگر ہم ان پر ملائکہ کو اتار لیں، فرشتے بھی اتر کے آ جائیں اور مردے بھی بات کر لیں اور آپ کی رسالت کا اقرار مردے بھی کر لیں، اور مردے تو کیا سب کے سب جاندار اور ہر چیز کو ہم جمع کر کے ان کے سامنے لے آئیں اور سب کے سب آپ کی رسالت کا اقرار کریں گے، تو تب بھی یہ ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ یہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ ماننے والوں کے لیے معجزات کافی آ چکے ہیں، ماننے والوں کے لیے دلائل کافی آ چکے ہیں، اور سورۃ الانعام میں جا بجا اللہ کی قدرت کی یہ دلائل ہیں، انعامات ہیں، دلائل، انعامات اور دلائل سے بحث کرتی ہے یہ سورت۔ تو اس قدر دلائل آگے، اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید اللہ کا کلام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری ہوا، یہ کوئی کم معجزہ ہے، یہ عظیم الشان معجزہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہر آئے دن بڑھ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اخلاق، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے ماننے والوں کی خوبیاں، کیا یہ سب چیزیں کوئی معجزے نہیں ہیں؟ ایک دم سے پتھر دل جو موم ہو گئے اور ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں، یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ جس طرح سے کوئی بنجر زمین جو ہے ناقابل کاشت، اس پر جب پانی برستا ہے، پانی گرتا ہے، تو وہ زمین وہاں سے غلہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ دل سب کے سب پتھر دل تھے، اور ان دلوں پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور قرآن مجید کی جب بارش ہوئی، رحمتوں کی بارش ہوئی، تو ان کے دلوں سے کیا خیر کے اعمال نکلے، کیا مبارک اعمال نکلے، اور پوری دنیا کے اللہ پاک نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی اور غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اگر سارے معجزات ہم اور بھی ان کو دکھا دیں، فرشتے بھی آ جائیں، مردے بھی بات کر لیں، جب بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو وقت عذاب کا مقرر ہے اس وقت عذاب آئے گا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ایک مثال ذکر فرمائی، ایمان اور کفر کی ایک مثال دی۔ وہ شخص جو ایمان پر ہے، ہدایت پر ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر پر ہے؟ یعنی کیا زندہ اور مردہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں برابر ہو سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام قبول کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو نہیں قبول کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو، وہ تو مرے ہوئے ہیں، وہ تو مردہ ہیں، وہ کیسے مردہ ان زندوں کے برابر مقام میں ہو سکتے ہیں؟ یا معشر الجن والانس، اور پھر یہ سورہ مبارکہ سورۃ الانعام انسان و جنات دونوں کو خطاب کر کے اللہ کے احکام کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور یہ قیامت کے دن یہ دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر مشرکین کے شرکیہ عقائد کا بیان ہے۔ بڑے بدترین شرکیہ عقائد تھے، یہ کرتے تھے کہ جب کوئی مال خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، اپنی کھیتیوں میں سے کوئی حصہ نکالتے تھے، تو وہ جو حصہ فقیروں کے لیے نکالتے تھے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو حصہ نکالتے تھے، یہ نظریہ تھا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہم نے حصہ نکالا ہے، یہ حصہ ہمارے مجاوروں، ہمارے بت فروش اور ہمارے جو بتوں کی جو ہے نگہداشت کرنے والے ہیں ان کے پاس چلا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ ان کا حصہ ادھر نہ آئے۔ اور حلال اور حرام میں اپنی طرح کی چیزیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں، اور اولادوں کو، بیٹوں کو بتوں کے بھین چڑھانا یہ ثواب سمجھتے تھے، بتوں کے سامنے قتل کرنا یہ ثواب سمجھتے تھے، ان کی خوشنودی کے لیے اور نظر و نیاز دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو یہ سب کے سب شرکیہ عقائد کی تردید فرما کر اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس نے زمین
سے تمہارے لیے سبزے اگائے ہیں، جس نے چوپائے اور حیوانات تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، قسمہ قسم کی چیزیں اس مالک نے تمہیں دی ہیں، اب حلال اور حرام میں اس اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، یہاں پھر حرام کی ایک فہرست گنوائی، اور یہودیوں پر کچھ چیزیں ایسی حرام اللہ نے قرار دی تھی جو باقی امت پر حرام نہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، جیسا کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر، ان پر جیسے کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور اسی طرح سے ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اسی طرح سے گائے اور بکریوں کی چربیاں ان پر حرام تھی، ہاں وہ چربیاں الا ما حملت ظہورہما اب الحوایا، جو چربیاں جو ہے وہ پیٹھوں پر ہوں، گوشتوں کے ساتھ ملی ہوں، وہ مستثنیٰ تھی۔ تو اس قسم کے مشکل احکام اور مشکل مسائل تھے کہ وہ چربی کس طرح سے جدا کریں، حلال کون سی ہے، حرام کون سی ہے، کا یہ سزا ان کے جرم کی وجہ سے تھی۔ اور اس کے بعد قل تعالوا اتل ما حرم، بڑی خوبصورت 10 نصیحتیں ہیں یہاں جن کو عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتیں ہیں۔ جو رسول اللہ کی نصیحتیں دیکھنا چاہے وہ ان 10 نصیحتوں پر غور کرے۔ کیا؟ نمبر 1، اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر و فاقے کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہ کرے۔ ایسے اسباب اختیار کرنا، موانع حمل کے ایسے اسباب اختیار کرنا جن سے اولاد پیدا نہ ہو، اس نظریے سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ وہ باطل نظریہ ہے جو مشرکین عرب کا تھا، اس سے روکا گیا ہے۔ فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلائیں گے۔ اور نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ۔ نمبر 5، ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو ناحق مت قتل کرو۔ اور نمبر 6، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب تک مت جاؤ، یتیم کے مال پر مت ہاتھ صاف کرو۔ اور نمبر 7، واوفوا الکیل والمیزان، کیل اور میزان کو پورا پورا تولو، یعنی تولو، پورا تولو، کمی بیشی اس میں نہ کرو۔ جو آدمی کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو 8 گھنٹے ہی کام کرنا چاہیے۔ اگر اس سے وہ کم کام کرتا ہے اور تنخواہ پوری لیتا ہے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، 8ویں بات یہ ہے عدل کی بات کیا کرو۔ اور 9ویں بات وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جا بجا اللہ یہ ذکر کرتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ نے وصیت کی ہے، یہ اللہ نے نصیحت کی ہے، یہ اللہ نے خاص حکم نازل فرمایا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، 10ویں بات یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم قرآن مجید سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو۔ پھر آگے سمجھایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، ایمان کب تک قبول ہو سکتا ہے، توبہ کب تک قبول ہو سکتی ہے؟ جب تک اللہ کے عذاب سامنے نہ آ جائے اور جب تک موت سامنے نہ آ جائے۔ ہاں، موت جب تک حلق میں پہنچ جائے گی، موت جب حلق میں آ گئی، اب اس کے بعد توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہے۔ تو یہ ایک اصول اور ضابطہ سمجھایا، اور پھر ایک کریمانہ اصول ذکر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس امت کے ساتھ اللہ نے اتنا کرم فرمایا، جو ایک نیکی کرے گا اس ایک کے بدلے میں اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ایک گناہ کرے گا ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروایا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، آپ یہ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، اور یہ ایک مسلمان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا یہاں جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، سب کچھ زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ اس میں آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ الف لام میم صاد سورۃ الاعراف ہے، اس میں تذکیر بایام اللہ، گزشتہ قوموں کے حالات سے امت کو متنبہ کیا گیا، اور نافرمان قوموں کے حالات کے تذکرے ہیں، اور نافرمان قوموں کے حالات کے تذکروں سے پہلے خوب ایک
طاقت کے ساتھ، ایک زور اور قوت کے ساتھ یہ کلمہ آیا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم قیامت کے دن قوموں سے بھی پوچھیں گے اور ہم قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ رسولوں سے پوچھیں گے کہ تم نے اللہ کے پیغامات کو پہنچایا ہے، اور قوموں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اللہ کے پیغامات کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اور وہ وزن والا دن، قیامت والا دن حساب و کتاب کا برحق ہے۔ جس کی نیکیاں اس دن بھاری پڑ گئیں وہ ہے کامیاب، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں انہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کیا۔ اور پھر اس دنیا کے اندر تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کا قصہ سنایا کہ روز اول سے شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اور یہ قسمیں کھا کر اس نے یوں کہا، لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر جانب سے آ کر اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ اور اس انسان سے میں کیا گناہ کرواؤں گا؟ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان ظالم حملہ جب انسان پر کرتا ہے تو آدمی کو کیا کرتا ہے؟ وہ ناشکرا بناتا ہے، اور ناشکری یہ وہ جرم ہے، ناشکری وہ بدترین گناہ ہے کہ انسان اللہ کی سب نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادات کو بھول جاتا ہے، اور نافرمانیاں جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ ہر قسم کا گناہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ناشکری سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور پھر ساتھ شیطان کے بہکاوے سمجھائے کہ کیسے کیسے تمہیں بہکائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس جیسی عظیم الشان نعمت اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور یہ شیطان اس دنیا میں تم سے لباس اتروائے گا، تمہیں برہنہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں نیم برہنہ کرنے کی کوشش کر کے تمہیں بے حیا بنائے گا، لیکن تمہیں اس سے بچنا ہے۔ اور یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، خیال کرنا تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور اسی طرح سے تم سے وہ کام کروائے گا حلال اور حرام میں اپنی مرضی کروائے گا، اور نسبتیں تم اللہ کی طرف کرو گے کہ یہ اللہ نے بتایا ہے اس لیے ہم اس کو حرام کر رہے ہیں، اللہ نے حلال بتایا ہے اس لیے ہم اس کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نمازوں میں وہ تمہیں غافل کرے گا، لیکن جب تمہیں نمازوں میں آنا چاہیے تو خوب آراستہ ہو کے آنا چاہیے، اور اپنے آپ کو سنوار کر آنا چاہیے، اپنے دل کو پاکیزہ کر کے آنا چاہیے، اپنا ظاہری حلیہ بھی اچھا کر کے آنا چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھانے پینے میں تمہیں اختیار ہے لیکن اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی نہ مال میں اسراف کرنا، نہ کھانے میں اسراف کرنا، نہ بات چیت میں اسراف کرنا، نہ کسی اور شے میں اسراف کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں پاکیزہ اچھی عمدہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام نہیں قرار دی ہیں، لیکن اسراف نہ کرو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے؟ مطلب ہے کہ اسلام تمہیں کوئی دنیا کی زیب و زینت سے روکتا تو نہیں ہے، اسلام تمہیں اسراف سے بچاتا ہے، اسلام تمہیں فضول خرچی سے بچاتا ہے، اسلام تمہیں نمود و نمائش سے روکتا ہے۔ ہاں اسلام نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھایا کہ مکالمہ رہے گا اس طرح سے، جب یہ جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، دونوں قوموں کا اللہ پاک آپس میں مکالمہ کرائے گا۔ جنتی جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتی یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے وعدوں کو سچ پایا، جہنم والوں تم بتاؤ تم نے اپنے رب کے وعدوں کو سچ پایا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچ پایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہنمی واویلا کریں گے، کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جنت والوں سے کہیں گے ہم حرارت اور گرمی میں جل بھن گئے ہیں اور پیاس سے برا حال ہو رہا، کوئی ہمیں تھوڑا سا پانی تو پیش کرو، یا کوئی کھانے کی چیز تو ہمیں دے دو۔ وہ جنت والے کہیں گے نہیں، کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی اس لیے کہ تم نے دین کا مذاق اڑایا دنیا کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کے دلائل آئے، اور پھر 5 گزشتہ امتوں کے نمونے اللہ نے ذکر فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ اور شعیب
شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے تذکرے پر اس سپارے کا اختتام جا کے ہوتا ہے۔ یہ 5 مہلکہ یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے نافرمانیاں کی، تم ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر تم نہیں بچاؤ گے تو اللہ کے عذاب جو ان پر اترے ہیں وہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان www.darsequran.com